لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا. اپنے کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا. تو جو اس طرح بھائی دو زانوں نہیں ہیں، اگر چاہیں تو دو زانوں ہو جائیں. نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے جس طرح بیٹھتے نا، اس کیفیت کو دو زانوں بیٹھنا کہتے ہیں. کہ جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو، اللہ توفیق دے، تعظیم علم دین کی نیت سے دو زانوں ہو جائیں. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. اختتام پر خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا تاکہ نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنے. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے اس بیان اور اس میں اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں موجود ہوں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین،
مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً تمام شہیدان و اسیران کربلا، اہل بقیع و اہل معالی، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق اور تمام مبلغین و مبلغات و مبلغین مرحومین، ہم سب کے مرحوم عزیز و رشتہ دار، خصوصاً مرکز الاولیاء اور باب المدینہ کے میلوں میں آتش زدگی میں شہید ہونے والے، اسی طرح حالیہ بارشوں میں شہید ہونے والے، اور تمام مدنی قافلوں کے مسافرین اور مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، اور تمام شرعی پردہ کرنے والیاں، مدنی برقع پہننے والیاں، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ آج 3 روزہ تربیت حج کے اجتماع کا چوتھا بیان ہے اور آخری۔ آج یوں تو انشاءاللہ ذکر مدینہ کریں گے، البتہ کل کچھ باتیں رہ گئی تھیں حج کے تعلق سے، تو وہ بھی آج کر لیتے ہیں۔ یا اللہ شیطان سے پناہ دے کہ 18 حروف کی نسبت سے 11 اور 12 کی رمی کے 18 مدنی پھول۔ 10 ذوالحجۃ الحرام کو ہم نے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، اور 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کی کچھ تفصیلات سماعت فرمائیے۔ 11 اور 12 ذوالحجۃ الحرام کو کنکریاں مارنے کی ترتیب پہلے جمرۃ الاولیٰ یعنی چھوٹا شیطان، پھر جمرۃ الوسطیٰ یعنی منجلہ درمیانہ شیطان، اور آخر میں جمرۃ العقبہ یعنی بڑا شیطان۔ نمبر 2، دوپہر یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد جمرۃ الاولیٰ یعنی چھوٹے شیطان پر آئیے اور قبلے کی طرف منہ کر کے 7 کنکریاں ماریے۔ کنکری پکڑنے اور مارنے کا طریقہ کل بیان ہو چکا، وہی طریقہ ہے، چٹکی میں پکڑ کر اس طرح مارنا ہے کہ وہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ اگر دیکھیں یوں بولنگ کرنے کے انداز میں یوں ماریں گے نا تو کسی کو سر پہ لگے گا، کسی کے مطلب کپڑوں میں الجھ جائے گا ہاتھ، تو تکلیف ہوگی، آنکھ میں انگلی لگ سکتی ہے۔ اور طریقہ بھی یہ نہیں ہے بلکہ طریقہ یہی ہے کہ بغل کی سفیدی نظر آنے میں شاید بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہوں گے، تو اس وقت چونکہ احرام ہوتا ہے، احرام کی صورت میں یہ کہ اب ضروری نہیں ہے کپڑا ہٹا ہوا ہو، بس یہ حصہ جو ہے نا، جیسے کپڑا نہ ہو تو یہ سفیدی نظر آ جائے گی، تو یوں مارنے کا طریقہ ہے، تو اس سے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، آپ کا ہاتھ بھی دوسروں پر نہیں پھنسے گا، کسی کو لگے گا بھی نہیں۔ تو کنکریاں مار کر جمرے سے کچھ آگے بڑھ جائیے۔ یہ جمرہ اس ستون کو بولتے ہیں، وہاں آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن اب تو
انداز بدل گیا, دیواریں بن گئی ہیں لیکن جمرہ ستون نظر تو آتا ہے. دیوار بنی ہوئی ہے, وہ ستون اٹھا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اچھا, اب نظر نہیں آ رہا. اچھا اچھا اچھا, یہ وہاں, ہاں یہ اچھا اچھا, یہ سیم اسی طرح نقشی والی دیوار بنی ہوئی ہے, تو یہ اسی 3 ہاتھ والی سائز کی ہوگی. ہاں ہاں ہاں, اچھا اچھا, یہ دیوار کو لگے گی پھر وہ لڑکتی ہوئی جمرے کو لگے گی. اچھا اچھا, ہاں ہاں, اچھا اچھا, ستون کو انہوں نے میرا خیال ہے نکال کر اس کی جگہ شاید دیوار اب بنا دی ہے. ہاں پاپا وہ ہمارے پاس اس کی وہ اینیمیٹڈ بنی ہوئی تھی وہاں کے جو مناظر ہے نا. یہ میرا خیال ہے 2 سال یا 3 سال ہوئے یہ بنی ہے. پہلے وہ جمرے کا وہ پورا ایک پلر ٹائپ کا پاپا بنا دکھا ہوتا دے تھا. پاپا. جی جی, پاپا یہ دیکھیے, یہ دیوار بنی ہوئی ہے بابا, یہ فلور ہے بابا پورا. یہ جیسے بنا نا بابا, جی اب یہ پیالہ نما بنا ہوا ہے. یہ بیچ میں ستون جو نظر آ رہا ہے, یہ بیچ میں دیوار ہے نا, دیوار کے ساتھ جو سفید ستون, اچھا یہ ہے ہی دیوار. یہ ہے ہی دیوار, یہ آیا. ہاں ہاں, اب یہ اس سے لگ کر یہ کنکریاں نیچے گرتی ہوں گی. اور نیچے گریں گی, اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کی ساخت اس طرح کی ہے, یعنی کہ بناوٹ, کہ وہ کنکری کسی کی ضائع نہیں ہوگی. دیوار پہ لگے گی تو 3 ہاتھ کے اندر چلی جائے گی. وہ پہلے بھی پیالہ تھا, کہ پیالہ بڑا تھا 3 ہاتھ سے, لیکن اگر وہ پیالے میں گرے نا تو یوں لڑکتی ہوئی, بلکہ جمرے کو ہی لگتی ہوگی, اس طرح تیزی سے وہ گرتی تھی. یہی بتایا گیا بابا کہ یہاں سے لگ کر یہ جو نیچے گرتی تھی, یہ اسی اصل مقام پر جا کر پہنچتی ہے جہاں پہلے تھی. جی جی, یہی بتایا گیا ہے. مدینہ. تو یہ ترکیب مضبوط ہے, پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ وہاں سہولت کر دی گئی. اور یہ اوپر کی منزل ہے بابا. جی جی, 4 منزلیں بن گئی ہیں, تو جتنا اوپر کی منزل سے ماریں گے تو شاید بھیڑ کم ہوتی ہوگی, اور لفٹ بھی لگی ہوئی ہے, تو اس لیے وہ سیڑھیاں چڑھنے کی بھی وہ تکلیف نہیں ہوتی. نمبر 2, دوپہر یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد جمرۃ الاولیٰ یعنی چھوٹے شیطان پر آئیے, اور قبلے کی طرف منہ کر کے 7 کنکریاں ماریے. کنکریاں مار کر جمرے سے کچھ آگے بڑھ جائیے, اور الٹے ہاتھ کی جانب ہٹ کر قبلہ رو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف نہیں بلکہ قبلے کی جانب رہیں. اس طرح, ویسے ہم دعا اس طرح مانگتے ہیں, وہاں اس طرح مانگنی ہے. اب دعا و استغفار میں کم از کم 20 آیتیں پڑھنے کی مقدار مشغول رہیے. نمبر 3, اب جمرۃ الوسطیٰ یعنی منجلے درمیانے شیطان پر بھی اسی طرح کیجیے. نمبر 4, پھر آخر میں جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان پر اس طرح رمی کیجیے جس طرح آپ نے 10 تاریخ کو کی تھی. یاد رہے, بڑے شیطان کی رمی کے بعد آپ کو ٹھہرنا نہیں, فوراً پلٹ پڑنا, اور اسی دوران دعا بھی کرنی ہے. درست طریقہ تو یہی ہے کہ فوراً پلٹ پڑے یعنی اباؤٹ ٹرن ہو جائے, مگر اب فوراً پلٹنا ممکن نہیں رہا, لہذا کنکریاں مار کر کچھ آگے بڑھ کر یو ٹرن کی ترکیب بنا لیجیے. نمبر 5, 12ویں کو بھی اسی طرح تینوں جمرات کی رمی کیجیے. نمبر 6, 11ویں اور 12ویں کی رمی کا وقت
زوال آفتاب یعنی ابتدائے وقت ظہر سے شروع ہوتا ہے، لہذا 11ویں اور 12ویں کی رمی دوپہر سے پہلے اصلاً یعنی بالکل صحیح نہیں۔ نمبر 7، 10ویں 11ویں اور 12ویں کی راتیں اکثر یعنی ہر رات کا آدھے سے زیادہ حصہ مینا شریف میں گزارنا سنت ہے۔ نمبر 8، 12ویں کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے اختیار ہے کہ مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کو روانہ ہو جائے، مگر بعد غروب چلا جانا معیوب ہے۔ اب ایک دن اور ٹھہرنا اور 13ویں کو بدستور دوپہر ڈھلے یعنی ابتدائے وقت ظہر رمی کر کے مکہ شریف جانا ہوگا اور یہی افضل ہے۔ نمبر 9، اگر مینا میں 13ویں کی صبح صادق ہو گئی، اب رمی کرنا واجب ہو گیا، اگر بغیر رمی کیے چلے گئے تو دم واجب ہوگا۔ نمبر 10، 11ویں اور 12ویں کی رمی کا وقت آفتاب ڈھلنے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے صبح صادق تک ہے، مگر بلا عذر آفتاب ڈوبنے کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے۔ 11، 13ویں کی رمی کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، مگر صبح سے ابتدائے وقت ظہر تک مکروہ تنزیہ ہے، انہیں ناپسندیدہ ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد مسنون ہے۔ 12، کسی دن کی رمی اگر رہ گئی تو دوسرے دن قضا کر لیجئے اور دم بھی دینا ہوگا۔ قضا کا آخری وقت 13ویں کے غروب آفتاب تک ہے۔ 13، رمی ایک دن رہ گئی اور آپ نے 13ویں کے غروب آفتاب سے پہلے قضا کر لی تب بھی، اور اگر نہیں کی جب بھی، یا ایک سے زیادہ دنوں کی رمی رہ گئی بلکہ بالکل رمی کی ہی نہیں، ہر صورت میں صرف ایک ہی دم واجب ہے۔ 14، زائد بچی ہوئی کنکریاں کسی کو ضرورت ہو تو اس کو دے دیجئے یا کسی پاک جگہ ڈال دیجئے۔ ان کو جمروں پر پھینک دینا مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ 15، آپ نے کنکری ماری اور وہ کسی کے سر وغیرہ سے ٹکرا کر جمرے کو لگی یا 3 ہاتھ کے فاصلے پر گری تو جائز ہو گئی۔ 16، اگر آپ کی کنکری کسی پر گری اور اس نے ہاتھ وغیرہ کا جھٹکا دیا جس سے وہاں تک پہنچی تو اس کے بدلے کی دوسری ماریے۔ 17، اوپر کی منزل سے رمی کی اور کنکری جمرے کے گرد بنی ہوئی فصیل میں گری تو جائز ہو گئی، کیونکہ فصیل میں سے لڑک کر یا تو جمرے کو لگتی ہے یا 3 ہاتھ کے فاصلے کے اندر گرتی ہے۔ اگر شک ہو کہ کنکری اپنی جگہ پہنچی یا نہیں تو دوبارہ مار لیجیے۔ والعیاذ باللہ کے 12 حروف کی نسبت سے رمی کے 12 مکروہات۔ ان مکروہات میں نمبر 1 اور نمبر 2 سنت موقدہ کے ترک کی وجہ سے اساءت، یعنی اساءت مانے برا، یعنی یہ سنت موقدہ ہے۔ ان مکروہات سے بچنا جو 2 ہیں ابھی جو بیان ہوں گے، جبکہ باقی والے جو مکروہات ہیں وہ مکروہ تنزیہی ہیں، ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 1، 10ویں کی رمی بغیر مجبوری کے غروب آفتاب کے بعد کرنا، تو غروب آفتاب سے پہلے کرنا یہ سنت موقدہ ہے، اور اس کا خلاف جو اساءت یعنی جس نے ایسا کیا برا کیا۔ نمبر 2، جمروں میں خلاف ترتیب کرنا، یہ بھی سنت موقدہ کے ترتیب وار کرے کہ پہلے چھوٹا پھر درمیانہ تو آخری میں بڑا۔ اب جو بیان ہوں گی وہ مکروہ تنزیہ۔ نمبر 3، 13ویں کی رمی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کرنا۔
نمبر 4 بڑا پتھر مارنا. 5 بڑے پتھر کو توڑ کر کنکریاں بنانا. 6 مسجد کی کنکریاں مارنا. 7 جمرے کے نیچے جو کنکریاں پڑی ہیں ان میں سے اٹھا کر مارنا. مکروہ تنزیہ ہے کہ یہ نامقبول کنکریاں ہیں. جو مقبول ہوتی ہیں وہ غیبی طور پر اٹھا لی جاتی ہیں اور قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی. 8 جان بوجھ کر 7 سے زیادہ کنکریاں مارنا. 9 ناپاک کنکریاں مارنا. 10 رمی کے لیے جو سمت مقرر ہوئی اس کے خلاف کرنا. 11 جمرے سے 5 ہاتھ سے کم فاصلے پر کھڑے ہونا. زیادہ کا کوئی مضائقہ نہیں. البتہ یہ ضروری ہے کہ قریب ہو تب بھی کنکری ماری ہی جائے, صرف رکھ دینے کے انداز میں نہ ہو بلکہ مارے. 12 مارنے کے بدلے کنکری جمرے کے قریب ڈال دینا. یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے, مارنا ہے. یا خدا بار بار حج نصیب کر کہ 19 حروف کی نسبت سے طواف رخصت کے 19 مدنی پھول. نمبر 1 جب رخصت کا ارادہ ہو اس وقت آفاقی حاجی پر طواف رخصت واجب ہے. نہ کرنے والے پر دم واجب ہوتا ہے. اس کو طواف وداع اور طواف صدر بھی کہتے ہیں. آفاقی حاجی اس حاجی کو کہتے ہیں کہ جو میقات کے باہر سے آیا ہو. مثلا پاکستان سے گیا وہ بھی آفاقی ہے. ہند سے گیا, دیگر ممالک سے جو جاتے ہیں سب آفاقی ہوتے ہیں. بلکہ خود عرب شریف اتنا بڑا ملک ہے کہ اس میں بھی ایسے بے شمار شہر ہیں, بلکہ اکثر شہر یہ حدود حرم سے باہر ہیں. جدہ شریف معاف کیجیے میقات سے باہر ہے. باقی سارے شہر حدود حرم سے تو باہر ہی ہیں, لیکن جدہ شریف جو ہے یہ حدود یعنی کہ میقات اور حرم کے درمیان ہے. تو میقات اور حرم کے درمیان جو ہوتا ہے اس کو حل بولتے ہیں. تو یہ حل کے اندر ہے جدہ شریف, لیکن میقات کے اندر ہے. تو اس لیے جدہ شریف والے اگر حج کے لیے آتے ہیں تو یہ میقاتی, یہ حلی ہیں, یہ آفاقی نہیں ہے. ان پر طواف وداع واجب نہ ہوگا. طواف وداع صرف یہ آفاقی پر ہے جو میقات کے باہر سے آئے ہیں. جدہ شریف مکہ شریف سے کافی دور ہے, یعنی کہ 100 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر 90 ایسا ہی ہے کچھ, مطلب کافی دور ہے. 1 گھنٹے کار میں تو 1 گھنٹہ پونا گھنٹے میں پہنچ جاتی ہوگی. بس کا شاید 1.5 گھنٹہ. لیکن وہ حج میں چونکہ بہت کچھ ان کی دیگر کاروائیاں ہوتی ہیں, پھر وہ وہاں رکتے بھی ہیں کہیں, مدینۃ الحجاج یا جو بھی اس کو کہتے ہیں, وہاں کوئی انٹری وغیرہ ہوتی ہے. تو اس لیے وہ رش بھی ہوتا ہے, ٹریفک بھی ہوتی ہے. تو جدہ شریف سے مکہ مکرمہ آنے میں دیر لگتی ہے, 3 4 5 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں شاید. طائف شریف جدہ شریف کے مقابلے میں قریب ہے مکہ مکرمہ سے, لیکن وہ میقات سے باہر ہے. تو طائف والے حج کرنے کے لیے آئیں گے تو ان پر طواف واجب ہو جائے گا. اسی طرح ریاض والے, اسی طرح دمام والے, اور کہ تقریباً شہر جو ہے میقات سے باہر ہیں. بس ایک جدہ شریف کا نام مجھے یاد ہے جو میقات کے اندر ہے, اور شہروں کا یاد نہیں ہے مجھے. اگر ہوں میقات کے اندر تو وہ معلومات کر لینی چاہیے. طواف وداع میں استباع, رمل اور سعی نہیں. نمبر 3 عمرے والوں پر طواف وداع واجب نہیں. نمبر 4 حیض و نفاس والی کی سیٹ بک ہے تو جا سکتی ہے, اس پر اب یہ طواف
واجب نہیں اور دم بھی نہیں۔ نمبر 5، طواف رخصت میں صرف طواف کی نیت ہی کافی ہے۔ واجب، ادا، وداع یعنی رخصت وغیرہ الفاظ نیت میں شامل ہونا ضروری نہیں، یہاں تک کہ طواف نفل کی نیت کی جب بھی واجب ادا ہو گیا۔ اس میں ایک اگر یہ نقطہ یاد رہے نا مدنی پھول، کہ جس طواف کا جو وقت ہوتا ہے طواف وہی ہوتا ہے، اس میں نیت کو دخل، یعنی کہ مطلقاً طواف کی تو نیت ہونی چاہیے، لیکن وہ اس کے جیسے کہ ہمارے یہاں نمازوں میں ظہر کی نماز، عشاء کی نماز یہ متعین کرنی ہوتی ہے، طواف میں متعین کرنا نیت میں ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر عمرے کا احرام باندھ کر آیا اور نفلی طواف کی نیت کر لی تو جب بھی یہ اس کے عمرے کا طواف ہی قرار پائے گا۔ اسی طرح طواف وداع میں بھی اگر نفلی طواف کی نیت کر لی تب بھی یہ طواف وداع ہے، یہاں تک کہ طواف الزیارہ کے بعد جو بھی نفلی طواف کیا وہ طواف وداع ہو گیا، چاہے نفلی کی نیت تھی۔ 6، سفر کا ارادہ تھا، طواف رخصت کر لیا، پھر کسی وجہ سے ٹھہرنا پڑا، جیسا کہ گاڑی وغیرہ میں عموماً تاخیر ہو جاتی ہے، اور اقامت کی نیت نہیں کی تو وہی طواف کافی ہے، دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں۔ اور مسجد الحرام میں نماز وغیرہ کے لیے جانے میں بھی کوئی مضایقہ نہیں، ہاں مستحب ہے کہ پھر طواف کر لیں کہ آخری کام طواف رہے۔ 7، طواف زیارہ کے بعد جو بھی پہلا نفلی طواف کیا وہی طواف رخصت ہے۔ نمبر 8، جو بغیر طواف کے رخصت ہو گیا تو جب تک میقات سے باہر نہ ہوا واپس آئے اور طواف کرے۔ 9، اگر میقات سے باہر ہونے کے بعد یاد آیا تو واپس ہونا ضروری نہیں، بلکہ دم کے لیے جانور حرم میں بھیج دے، یا کسی عزیز وغیرہ کے ذریعے فون کر کے یا ترکیب بنا لے کہ وہ آپ کی طرف سے حرم میں دم دے دیں۔ اور دم میں بھی یاد رکھیے کہ جس جانور میں قربانی کے شرائط پائے جاتے ہیں نا وہی جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، اور اس کا حدود حرم میں ہونا لازمی ہے۔ اگر واپس ہو تو عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئے، یعنی میقات کے باہر چلا گیا تو اب واپس آنا ہے تو عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئے اور عمرے سے فارغ ہو کر طواف رخصت بجا لائے، اب اس صورت میں دم ساقط ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر جو مدینہ شریف میں کام کاج کرتا ہے وہاں کا، اب وہ مقیم ہے وہاں کا، اب یہ حج پر آیا تو یہ آفاقی ہے، اور مثال کے طور پر اب یہ بھول گیا، طواف رخصت نہیں کر کی، اسے بھول گیا، اب مدینے پہنچ کر یاد آیا تو اب واپس آنا تو ہوگا اس کو، طواف رخصت تو اس کو کرنا ہے یا پھر دم دے دے، واپس آنا واجب نہیں ہے، دم بھی حدود حرم میں کروا دے گا تو یہ بری ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ مدینہ منورہ والے مکہ مکرمہ آتے رہتے ہیں، موقع ملتا رہتا ہے، تو اب یہ طواف رخصت کے لیے بھی اس کو جب آنا ہو تو چونکہ یہ میقات کے باہر سے چلا گیا ہے، اور میقات کے باہر والا جب بھی مکہ مکرمہ آنا چاہے بغیر احرام کے وہ نہیں آ سکتا، آئے گا گناہ گار ہوگا، تو اس لیے وہ عمرے کا احرام باندھ لے، عمرہ بھی کر لے، عمرے کے بعد طواف رخصت بجا لائے، اب دم جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ یہ ڈرائیور جو ہے نا یہ بہت بیچارے اس میں گناہ میں پڑتے ہیں، یہ روزانہ طائف جاتے ہیں آتے ہیں، دن میں شاید 1 سے زیادہ بار طائف آنا جانا ہوتا۔ طائف قریب ترین شہر ہے میری معلومات کے مطابق وہ مکہ مکرمہ سے، تو آدھے پون گھنٹے میں وہ طائف پہنچ جاتے ہوں گے، آدھے ایک گھنٹے میں شاید پہنچ جاتے ہوں۔ حاجی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی وہاں، چیک پوسٹیں لگی ہوتی ہیں، وہ اگر حاجی جانے کی کوشش بھی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پکڑ لیں یا واپس نکال دیں، بھیج دیں، یا کچھ پریشان کریں، ہو سکتا ہے پریشان کرتے ہوں گے، ورنہ تو حاجی وہ اپنا وہ تکا لگاتے رہیں گے کہ یار زیادہ سے زیادہ یہی نا واپس بھیج دیں گے نا، تنگ تو نہیں کریں گے، تو وہ شاید یوں کوششیں کرتے ہوں، تو اس لیے ہو سکتا ہے یہ کچھ 2-4 گھنٹے پریشان کرتے ہوں۔
تاکہ حاجی دوبارہ نہ آئے، اور ایسا کام کرنا بھی نہیں چاہیے، غیر قانونی کام۔ تو اب یہ ڈرائیور جو آتے جاتے ہیں مکہ مکرمہ سے، وہ جیسے طائف کی، تو ان کے لیے بہرحال یہ کہ طائف سے دوبارہ جب ان کو مکہ مکرمہ آنا ہوگا تو بغیر احرام کے آئیں گے تو گناہ گار ہوں گے، بھلے ڈرائیور ہیں، مزدور ہیں، جو بھی ہے، سیٹ نہیں اجازت دیتا تو ایسی نوکری نہ کرے، پھر گناہ اس کو ہوگا بغیر احرام کے آئے گا تو، اور دم بھی واجب ہوگا۔ اب یہ کہ دم نہیں دے گا یا گناہ ہوا تو وہ اللہ معاف کرے گا، یہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تو حکم دیا ہے کہ ایسا کرو، تو اس کا حکم بجا لانا یہ ضروری ہے۔ تو ایسی نوکری نہ کی جائے جس میں ایسا ہوتا ہو۔ مدینہ طیبہ بھی جاتے ہیں، مدینہ طیبہ بھی تقریباً 450 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے، تو یہ گاڑیاں ویسے عام دنوں میں فاسٹ چلتی ہیں، میرے خیال میں کار تو یہ 2.5 سے 3 گھنٹے میں غالباً مدینہ منورہ پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے، ہاں آپ جس دنوں گئے تھے نا، ہم عمرے والے تھے اور وہ سامان وغیرہ لدا ہوتا ہے نا، ویسے عام جو وہاں رہتے ہیں نا یہ بہت اسپیڈ سے پہنچ جاتے ہیں، 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہوں گے۔ یہ کوئی مدینہ شریف میں سن رہا ہوگا تو ابھی انشاءاللہ میری تصدیق کر دے گا یا رہنمائی کر دے گا SMS کر کے۔ آپ نے جو کلومیٹر بتائے نا 450 یا 450 کلومیٹر، اگر ایک کار 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جائے یا 140 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جائے، تو آپ نے جو بتایا نا وہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے کیلکولیشن ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہاں تو وہاں کار 220 کی اسپیڈ سے بھی گاڑیاں جاتی ہیں۔ پاکستان کی طرح کھڈے والے وہاں رستے نہیں ہیں، وہاں ہوائی جہاز کی طرح اڑتی ہوتی ہے کار۔ مبالغہ کرتا ہوں، واقعی یعنی کہ وہاں تو مطلب 150 نہیں بلکہ 200 مطلب کیلکولیشن سامنے اڑتی ہے، آپ ہوتی نے ہے صحیح گاڑی۔ فرمایا۔ ہاں جیسی کار 2.5 گھنٹے میں بھی پہنچ جاتے ہوں گے، 2.25 میں بھی۔ اسپیڈ ویسے اتنی رکھنی نہیں چاہیے کہ اس میں خطرہ بڑھ جاتا ہے حادثے کا۔ تو بسوں پر تو چونکہ سامان بھی بہت لدا ہوتا ہے، راستے میں ان کے وہ رکاوٹیں آتی ہیں، ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے وہ سامان جب لدا ہوگا تو گاڑی کی اسپیڈ کم رہے گی، اور جتنی گاڑی ہلکی پھلکی ہوگی وہ آسانی سے گزر جائے گی۔ اسی طرح مسافر ہلکا پھلکا ہوگا، آسانی سے گزر جائے گا۔ ورنہ یہ کہ واپسی میں کسٹم میں جدہ میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، سامان اتنا زیادہ اٹھا لاتے ہیں، پھر وہ کسٹم والے وزن کرتے ہیں، وہ پہلے تو 25 ریال فی کلو تھا، اب 25 ریال کا پاکستانی جب کیلکولیشن کرتا ہے، رقم بناتا ہے، تو شاید 1 ریال 25 روپے کا ہوگا، تو 25 کے کتنے بنے؟ 750 نا، 750 روپے 1 کلو۔ اب اس چیز کی قیمت ہے جو 1 کلو ہے وہ 200 روپیہ ہے، اب وہ 750 روپے اس کی چیخ نکل جاتی ہے، پھر یہ لڑائی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی کی نہیں سنتے، وہ ان کو تجربہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کو بھی رعایت کی تو وہ پیچھے وہ لمبی لائن ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو جتنا ذوق شوق ہوتا ہے نا حج کا، اور جو رقت سوز، یہ سب حجی کا جو ہے نا وہاں جدہ کسٹم میں یوں نچوڑ لیتے ہیں، کیا نچڑ جاتا ہے جنہوں نے سامان لیا ہوتا ہے۔ تو میرا اپنا جو تجربہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ میری کیا کوشش ہوتی ہے، میں سامان کی پنچات ہی نہیں کرتا، اپنے بیگیج کی بھی پنچات نہیں کرتا۔ اس طرح بھائی سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ اتنا مال لینا ہی نہیں ہے جس میں اپنے کو آگے پریشانی ہو۔ ہمارا مال بھی ہوتا تھا تو تسبیحاں اور یہ تحفے کافی ہوتے تھے، لیکن ہماری کوشش ہوتی تھی، میں تو پڑھتا ہی نہیں تھا پنچات میں، تو مجھے پتہ ہے کہ میرے کو بات کرنی نہیں ہے، میری تو زبان گویا گنگ ہو جاتی تھی، گونگا ہو جاتا تھا۔ ایسا بس قدرتی طور پر ایسا، مطلب کہ جیسے ابھی میت کو دفنا کر نکلیں، اب جب میت کو آدمی دفنا کر نکلے گا تو بولے گا کیسے، مسکرائے گا کیسے؟ تو نہ ملاقات اچھی لگتی ہے، کتراتا رہتا ہوں میں، چھپتا رہتا ہوں کہ کوئی اپنے سے ملے نہیں، کوئی پوچھے نہیں کچھ، بس کیونکہ حاجی پھر ملتے ہیں، کب آئے، کتنے بجے فلائٹ ہے، کون سی فلائٹ ہے؟ ارے بھائی اپنا کام کرو نا یار۔ تو یہ اس طرح بیچارے پوچھتے ہیں، کس تاریخ کو آئے تھے آپ مدینہ میں، کتنے دن ملے آپ کو، یہ بیچارے پوچھتے ہیں، اور کچھ پوچھنا تو ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں۔ مطلب ہے کہ باتیں عموماً فضولی باتیں ہوتی ہیں،
بولنے کی خاطر بولنا ہوتا ہے، تو مجھے مزہ بالکل 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 بھی مزہ نہیں آتا، بولنے کو جی ہی نہیں چاہتا. یعنی مطلب یہ کہ یہ زندگی کا سب سے ٹائٹ قفل مدینہ یوں سمجھو کہ وہاں لگ جاتا ہے. عجیب و غریب قفل مدینہ لگتا ہے ایسا کہ کوئی سچکا نہیں پڑتا. بس کاش سب کو یہ ٹیسٹ مل جائے. اگر میں یہ صحیح عرض کر رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر یہ ٹیسٹ ملا نا تو آپ زبان کو کاٹ کے پھینک دو گے. ہمیں نہیں چاہیے زبان جو میری رقت چھین لے، میرا سوز و گداز چھین لے، جو میرا مدینے کا تصور چھین لے، مجھے نہیں چاہیے. اتنا بیچارے بولتے ہیں جدہ کسٹم میں بالکل بازار بھاؤ لگ رہے ہیں، جیسے اتنا وہ لڑ رہے ہوتے ہیں کسٹم والوں سے. تو اتنا سامان لیں، میرا مشورہ ہے کہ بالکل اسموتھلی آپ نکل جائیں. آپ کو کوئی پوچھے ہی نہیں کہ اس میں وزن بھی کرتے ہوئے وہ سوچے گا یار یہ کیا اس نے لیا ہی نہیں کچھ. بس وہ آپ چپ چاپ قفل مدینہ لگائیں، درود شریف پڑھتے رہیں، وہ آپ کا وزن کر لے گا. کھولنا ہو تو کھول کے دیکھ لے گا. اور جب بھی جاتے ہوئے آتے ہوئے یہ کھول کر دیکھے نا تو اگر کوئی نادان حاجی بولے گا نا اس ٹائم پہ کہ اس میں کچھ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، پھر آپ کو زیادہ تنگ کیا جائے گا اور زیادہ اس کو چیک کریں گے کہ کچھ ہوگا جب یہ بول رہا ہے. تو اس وقت قفل مدینہ مہربانی کر کے میرا قبول کر لینا. یہ چاہے اس کو پھاڑے، چاہے کاٹے، چاہے چیرے، تو کرنے دینا. ورنہ ایک چیز پھاڑ رہا ہو اگر آپ روکو گے نا وہ ساری چیزیں پھاڑ دے گا کہ کچھ اس میں ہے جب یہ روک رہا ہے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحبان کو یہ تجربے کے مدنی پھول پیش کر رہا ہوں، یا وہ جھاڑ دے گا آپ کو صدمہ پہنچے گا. وہاں یعنی کہ میں یہ کہوں کہ رف ترین کسٹم دنیا میں کہاں ہے تو اب میں جواب نہیں دیتا، سوالیہ نشان لگا دیتا ہوں جو میرا تجربہ ہے. اللہ تعالیٰ اخلاقیات کا دورہ فرما دے ہر جگہ پر. نمبر 10، طواف رخصت کے 3 پھیرے چھوڑے گا تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ دے، اور اگر 4 سے کم کیے ہیں تو دم دینا ہوگا. مگر وہی کہ اگر واپس کر لیے نا تو دم ساکت ہو جاتا ہے. وہ آگے اس کے مدنی پھول گزرے. نمبر 11، ہو سکے تو بے قراری کے ساتھ روتے روتے طواف رخصت بجا لائیے کہ نہ جانے آئندہ یہ سعادت میسر آتی بھی ہے یا نہیں. بعد طواف وداع بدستور 2 رکعت واجب الطواف ادا کیجیے. نمبر 13، طواف رخصت کے بعد بدستور زمزم شریف پر حاضر ہو کر آب زمزم نوش کیجیے اور بدن پر ڈالیے. نمبر 14، پھر دروازہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہو سکے تو آستانہ پاک کو بوسہ دیجیے اور قبول حج و زیارت اور بار بار حاضری کی دعا مانگیے. اور دعائے جامع یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیے. یا یہ دعا السائل ببابک یسألک من فضلک ومعروفک ویرجو رحمتک. ترجمہ، تیرے دروازے پر سائل تیرے فضل و احسان کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کا امیدوار ہے. 15، ملتزم پر آ کر غلاف کعبہ تھام کر اسی طرح چمٹیے اور ذکر و درود اور دعا کی کثرت کیجیے. پھر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیجیے اور جو آنسو رکھتے ہیں گرائیے. 17، پھر کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کیے الٹے پاؤں یا اسب معمول چلتے ہوئے بار بار مڑ کر کعبہ معظمہ کو حسرت سے دیکھیے. اس کی جدائی پر آنسو بہاتے یا کم از کم رونے جیسی صورت بنائے مسجد الحرام سے ہمیشہ کی طرح الٹا پاؤں بڑھا کر باہر نکلیے اور باہر نکلنے کی دعا پڑھیے. 18، حیض و نفاس والی دروازہ مسجد پر کھڑی ہو کر بنگاہ حسرت کعبہ مشرفہ کی زیارت کرے اور روتی ہوئی دعا کرتی ہوئی پلٹے. 19، پھر بقدر قدرت فقراء مکہ معظمہ میں خیرات تقسیم کیجیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمة لك والملك لا